بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ معزز سامعین اکرام، درس کا عنوان ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر لحاظ سے اسلام کی خاتون اول ہیں۔ یہاں ان کی روشن زندگی کے چند گوشے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو مومن عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں اپنی قوم میں عفیفہ و طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ زندگی کے سرد و گرم حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور آپ کی بہترین مددگار رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام شوہروں کی طرح ایک شوہر تھے۔ دنیا کے خطرات اور مصائب سے بچنے کے لیے امن و سلامتی کی واڑ میں نہیں تھے، اسی لیے زندگی کے خوشگوار حالات سے بھی آپ کو سابقہ پیش آیا اور تنگ حالات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا۔ خوشگوار حالات میں اللہ کی حمد و ثنا اور شکر گزاری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شیوا رہا، اور تنگی کے حالات میں صبر و استقامت ان کا شعار رہا۔ زندگی کے تکلیف دہ حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرتی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج و غم بانٹتی رہی، اپنے دست شفقت سے آپ کے تمام دکھوں اور غموں کا مداوع کرتی رہی۔ آپ پر پہلا الہام انوکھی عجیب بات تھی جس سے مکہ کا کوئی فرد آشنا نہیں تھا۔ جب یہ بات مکہ والوں نے سنی تو جھٹ سے کہا کہ یہ سفید جھوٹ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبر کو اس طرح تسلیم کیا گویا کہ انہوں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے۔ پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر لیٹ گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں جن سے مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کی امداد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں مصائب سے دوچار افراد کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی تھی جیسے سخت گرمی کے دن میں پیاس کی شدت میں پیاس بجھانے کے لیے میٹھا پانی فراہم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمشقت جد و جہد پر مشتمل دعوتی زندگی میں آپ کے دوش بدوش رہیں۔ آپ کی اس زندگی سے پریشان ہونے کی بجائے آپ کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اور زیادہ چاہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی تائید کے لیے سرگرم عمل ہو گئی اور آپ کے مقاصد حق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جان کی بازی تک لگانے کو کمر بستہ ہو گئی۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بحران، سختی اور آزمائش میں ساتھ دینے والی اسلام کی خاتون اول بن گئی۔ مکہ میں جب قریش نے مسلمانوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا اور اس کی تحریری شکل میں خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر شب ابی طالب میں چلے گئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کی پرمشقت زندگی میں شامل ہو گئی۔ حد سے گزری بت پرستی کا یہ ظالمانہ بائیکاٹ سچے ایمان اور اس عزم مصمم کے بالمقابل جو سختی سے ناآشنا ہے، چاروں شان چت گر گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رسیدہ ہونے اور ضعف پیری کی مشقتوں کے باوجود 3 سال تک بلند ہمتی کے ساتھ اس ظالمانہ مقاطعے کا سامنا کیا۔ شب ابی طالب کی زندگی بے حد تکلیف دہ تھی۔ وہاں نہ چین تھا اور نہ سکون،
نہ آرام تھا اور نہ ہی راحت، کھانے پینے کے بھی لالے پڑے تھے۔ بسا اوقات مسلمان درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس صبر آزما مرحلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہیں، یہاں تک کہ آپ کی طبیعت بگڑ گئی، رنگ سیاہ پڑ گیا اور ہجرت سے 3 سال پہلے مکہ میں آپ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے چند دنوں بعد آپ کے چچا ابو طالب کی وفات بھی ہو گئی۔ ان دونوں کی وفات اسلامی دعوت کے لیے بہت بڑا نقصان تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ پیغام ربانی کی ادائیگی میں جن کڑی آزمائشوں سے آپ گزر رہے تھے، ان میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے صبر و ہمت کے ساتھ 3 سالہ بائیکاٹ کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ ان کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا سہارا بنایا تاکہ آپ رب العالمین کا پیغام بندوں تک پہنچا کر انہیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائے۔ مکی دور میں اللہ کے بھیجے ہوئے عالمی پیغام کی ادائیگی کے لیے اللہ نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری مخلوق میں اپنا برگزیدہ رسول بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی فریضے کی ادائیگی میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون بنایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام ربانی کو اس کے مرکز اول مکہ مکرمہ میں پہنچائے۔ اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی مددگار رہیں اور ایسے وقت میں اپنی جان و مال سے آپ کا ساتھ دیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی غم گساری، جانی اور مالی تائید اور مدد کی سخت ضرورت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی تصدیق کرنے والی اور آپ پر ایمان لانے والی پہلی خاتون ہیں، اس لحاظ سے بھی وہ اسلام کی خاتون اول ہے، اور دین اسلام کی تبلیغ میں ہر قدم اور ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیتی رہی۔ امہات المومنین میں ان کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، اس لحاظ سے بھی وہ اسلام کی خاتون اول ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان خواتین میں بہترین خاتون مریم بنت عمران ہیں، اور ان خواتین میں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بہتر خاتون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، حضرت خدیجہ ایک برتن میں کھانا یا سالن لا رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچی تو ان کو ان کے رب کا اور میرا سلام سنائیں، اور جنت میں ایک ایسے موتی محل کی خوشخبری سنائیے جس میں کہ نہ شور و غل ہوگا اور نہ ہی تھکان ہوگی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ رشک مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بکری ذبح کرتے تو فرماتے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کے پاس بھی گوشت بھجوا دو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے شانہ بشانہ حق کی حمایت میں کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مصیبتوں کو جھیلنا پڑا اور جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، ان سب مرحلوں میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السیرہ میں لکھتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اسی چیز پر ایمان و یقین رکھتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ جب کبھی کفار کی طرف سے آپ نفرت آمیز باتیں سنتے جو آپ کے دل کو چھلی کر دیتی، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی سکون اور تازگی کا سامان ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی رفاقت کے ذریعے فرما دیتا۔ جب آپ ام المومنین کے پاس تشریف لاتے، وہ آپ کا سارا غم دور کر دیتی، وہ آپ کا حوصلہ بڑھاتی، صبر کی تلقین کرتی، آپ کے اندر خود اعتمادی بڑھاتی کہ آپ کے لیے ان تکلیف دہ باتوں اور حرکتوں کا جھیلنا آسان ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمتیں ہوں ان پر۔ نبوت کے بعد جب پیغمبر اسلام کا سارا وقت توحید کے مشن میں صرف ہونے لگا اور اس لیے تجارت بھی چھوڑ دینی پڑی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری دولت
آپ کے لیے اور آپ کے مشن کے لیے وقف کر دی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایسی بے مثال قربانی تھی جو تاریخ دعوت و عزیمت میں ہمیشہ روشن رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں اور بہن کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔